پیراڈائم شفٹ کا مطلب ہے کہ نظریے کے مثلا اگر آپ کا نظریہ ہے کہ میں خوش رہ سکتا ہوں جب مجھے نشہ یا کوئی نشہ کبھی کبھی کسی موقع پہ تو اجازت ہونی چاہیے، یا جب مجھے دل کرے یا جب مجھے ضرورت ہو یا جب میں چاہوں تو مجھے اجازت ہونی چاہیے، یہ ایک نظریہ ہے۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں مجھے نشے کے بغیر ہی گزارا کرنا ہے اب، کیونکہ ہم سب کو زندگی میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ میں خوش تب ہوں گا جب میری جوانی لوٹ آئے، تو یہ اپنے آپ کو فیلئر پہ سیٹ کرنے والی بات ہے نا، کہ اگر میں کہوں کہ میں تو خوش نہیں ہوں، میں خوش تب ہوں گا جب گردش زمانہ لوٹ کے واپس چلی جائے اور میں 50 سال پہلے کے دور میں چلا جاؤں، تو ایسے نہیں ہو سکتا نا۔ تو مجھے دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر اس عمر میں بھی تو خوش رہنے کا کوئی اہتمام کیا جا سکتا ہوگا، کوئی رہنمائی موجود ہوگی۔ اور میرے پاس کم از کم 20 ایسی کتابیں ہیں جو کیو میں ہیں، میں نے ابھی 3-4 پڑھی ہیں، جو عمر کے ساتھ خوش رہنے پہ آپ کو رہنمائی دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک لیٹسٹ کتاب ہے جس کا نام ہے فرام اسٹرینگتھ ٹو اسٹرینگتھ، عروج سے عروج تک، کہ کیسے آپ بدلتی ہوئی جسمانی، نفسیاتی اور سماجی کیفیات کو کیسے موڈیفائی کریں کہ آپ خوش رہیں۔ کیونکہ خوشی کوئی فزیکل ریالٹی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ خوشی کوئی فزیکل ریالٹی نہیں ہے، جیسے آٹا، سونا، چاندی ایک فزیکل ریالٹی ہے، خوشی میٹا فزیکل ریالٹی ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے جسے چھوا نہیں جا سکتا، جسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو خوشی ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے جسے ایک تصوراتی چیز کہا جا سکتا ہے، تو اسے آسانی سے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اہتمام کیا جا سکتا ہے 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں، اور اس کا ایک منصوبہ بندی ہوگی، اس کے کچھ سٹیپس ہوں گے جو کہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ورنہ 20 سال کا نوجوان بھی بہت افسردہ اور غمزدہ ہو سکتا ہے، 40 سال کا نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ کو بوڑھا سمجھ سکتا ہے، یا 80 سال کا بندہ بہت خوشی کی کیفیات محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک فزیکل ریالٹی نہیں ہے، وہ ایک ٹھوس چیز نہیں ہے جسے چھوا جا سکے۔ خوشی، اطمینان، تعلقات، فیلنگز، یہ کیفیات پیدا کی جا سکتی ہیں۔ ایسے طریقے موجود ہیں کہ جن سے بڑی آسانی سے آپ اپنے لیے خوشی کا بنیادی سامان مہیا کر سکتے ہیں، جیسے کہ ورزش کرنا یا نیند پوری کرنا اور مثبت نظریات رکھنا اور ایک لاحق رکھنا، ایک پرپز رکھنا، کچھ ہدف رکھنا، گولز رکھنا اور ان کو پرسو کرنا، اور کچھ دوسروں کی پرواہ کرنا، کچھ اپنی پرواہ کرنا، اور اس کے درمیان توازن قائم کرنا، اور لوگوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا، فضا کو سازگار رکھنا، بات کہاں تک کرنا ہے اور پھر رک جانا ہے، اس کا پوائنٹ پتہ ہو کہ یہاں بات کو روک دینا ہے، فضا خراب ہو رہی ہے تو بات کو روک کے فضا کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں، فضا ٹھیک ہو تو پھر بات شروع کر دیں۔ یعنی ہم سب گھروں میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بات کرتے کرتے فضا بگڑنی شروع ہو جاتی ہے، فضا بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے آوازیں اونچی آ رہی ہیں، ہوا میں تلخی ہے، خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو اینو چھڈو، اے پھڑو، پہلے فضا کو ٹھیک کرنا شروع کر دے، تھوڑی دیر فضا کو ٹھیک کرتے رہے، پھر جب فضا ٹھیک ہو جائے تو پھر اصلی بات پہ واپس آ جائے۔ تو پینتڑے بدلتے رہیں آپ، جیسے کہ آپ کا کوئی گول ہے، جیسے فٹ بال میں ہوتا ہے، جیسے ہاکی میں ہوتا ہے، کبھی آپ آگے جاتے ہیں، کبھی آپ پیچھے آتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ رستے میں کون کون کھڑا ہے،
تو آپ اس کو ادھر کر، اس کو ادھر کر، کسی کو پاس دے، کسی سے پاس لے، کسی کی لابنگ کر، کیونکہ گھروں میں لابنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، آرگنائزیشن میں لابنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، معاشرے میں لابنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ لابنگ کی ویلیو کو سمجھتے ہیں آپ؟ لابنگ ایویں سائیاں بدائیاں ادھر ادھر، اس سے بات کر، اس سے بات کر، فضا کو اپنے حق میں رکھ۔ گھر کے ماحول میں 7-8 لوگ ہیں، خاندان میں 35-40 لوگ ہیں، تو ہر ایک کے سامنے نقطہ نظر بیان کر، نیک نیتی سے، بد نیتی سے نہیں، نیک نیتی سے نقطہ نظر بیان کریں تو لوگ آپ کے ہم نوا ہو جائیں گے۔ لوگوں کا پہلا کام ہوتا ہے کہ جو فریادی آیا اس کی دادرسی کر دے۔ آپ کا میرا پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ او کا نظریہ ہے، عدالتوں میں ججوں کا نظریہ ہے کہ جو پہلے آیا ہے اس کو گفٹ کر دے سب کچھ۔ یہ آپ جانتے ہیں نا کہ دروازہ کوئی نوک کرے تو بہت چانسز ہے کہ کوئی کھول دے گا۔ جب دروازہ نوک کریں گے تو کوئی کھول دے گا، لیکن اگر آپ کسی دروازے کے باہر بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہوں، نہیں کر رہے ہوں، تو کیا ہوگا؟ نہیں کھلے گا دروازہ۔ اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے، کوئی بہت بڑی فلسفی ہے کہ خاندان میں لوگ ہیں، آپ اس کو ملتے ہیں، اس کو ملتے ہیں، چچا کو ملتے ہیں، تایا کو ملتے ہیں، خالہ کو ملتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی حمایت چاہیے، آپ دروازہ نوک کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، میں آپ کو سپورٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ زیادہ تر لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں،